بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید کا 42واں سورہ، سورہ مبارکہ شورى، 13ویں آیت وافی ہدایہ۔ گفتگو کا موضوع قرآن اور شریعت اسلام۔ کل گفتگو اس منزل پر تھی، سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ۔ اللہ نے قطعی طے کر کے بات بتائی، سنو، ان الحکم الا للہ، کہ شریعت کے ہر فیصلے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور رسول کا فریضہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے فیصلہ شریعت کو نافذ کرے اور اس کی تبلیغ کر کے تکمیل کی کوشش کرے۔ شریعت کے فیصلے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اللہ نے اس بات کو مزید واضح کیا۔ سلسلہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ سورہ یونس 10واں سورہ، اللہ اور واضح کر رہا ہے، قل، اے رسول ان سے کہہ دو، فیصلے کا حق صرف اللہ کا۔ اے رسول ان سے کہہ دو، ما یکون لی ان ابدلہ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھ رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ شریعت اسلام میں کوئی ترمیم یا کوئی تبدیلی کر سکے۔ جب افضل کائنات خاتم النبیین کو یہ اختیار نہیں کہ شریعت اسلام میں کوئی تبدیلی اور ترمیم کر سکے، تو پھر رسول کے بعد کسی جاہل کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ ہاں، البتہ اللہ نے اپنے رسول کو شریعت اسلام کا، جو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اپنے رسول کو شریعت اسلام کی تبلیغ کا طریقہ بتایا، اور قرآن میں یہ بتایا کہ دیکھو میرا رسول میرے فیصلہ شریعت کو اس طرح نافذ کرتا ہے۔ قرآن مجید کا 62واں سورہ، سورہ جمعہ، اللہ بتا رہا ہے میرا رسول یہ کون ہے، یہ کیسے نافذ کرتا ہے، میں نے اسے کیا بتایا ہے۔ آیت شروع ہوئی، معروف آیت ہے،
هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے ایسی شان والا رسول تم میں بھیجا۔ اس رسول کے امتی ہونے پر تم جتنا ناز کرو کم ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے ایسی شان والا رسول تم میں بھیجا۔ اچھا پھر آیت کا ترجمہ ہے، کہیں دیکھ لیجئے۔ هو الذی بعث، اللہ کی شان یہ ہے، بعث، اس نے بھیجا، رسولا، ایک ایسا رسول، منہم، جو ان میں سے ہے۔ کیا آیت کا ترجمہ ہے؟ ایسا رسول بھیجا میں نے، منہم، جو ان میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ان جیسا ہے۔ اور دیکھو میرا رسول شریعت اسلام کی تبلیغ کیسے کرتا ہے، میں نے اسے بتایا ہے۔ وہ پہلا کام یہ کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، شریعت کا فیصلہ کر کے جو قرآن میں نے اس پر نازل کیا ہے، وہ اس قرآن کی آیتوں کی ان میں تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر میرا رسول شریعت کو پہنچانے کے لیے دوسرا کام یہ کرتا ہے، یُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہے، میں اپنی طرف سے ایک جملہ کہہ دوں، اس رسول نے دوسرا کام یہ کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب میں اس اعتبار سے جملہ سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، ہمارے رسول کی شان یہ ہے کہ 40 سال کے زنگ آلود سینوں کو چمکا دیا۔ اب تیسرا طریقہ کیا بتایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک اس آیت کا جو آخری جز ہے بہت لائق توجہ ہے، پہلے اس کا ترجمہ کر دوں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ سب پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب جو آیت کا جز ہے بہت لائق تو توجہ ہے، اب اللہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ، ترجمہ دیکھ لیجیے گا جا کر۔ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا کام یزکی، تیسرا کام شریعت اسلام کی تبلیغ کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب اس کے بعد فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اللہ فرماتا ہے رسول تمہارا فریضہ یہ ہے، ترجمہ دیکھیے گا آیت کا، کسی مسلک کا ترجمہ دیکھیے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اے رسول تمہارا فریضہ یہ ہے،
الآخرین منہم، قیامت تک آخر تک جو انسان اس دنیا میں آئے گا، اے رسول تمہارا فریضہ ہے کہ تم اسے ہدایت کرو۔ رسول تو 11 ہجری میں چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے قیامت تک آنے والے ہر شخص کی ہدایت کا انتظام رسول نے اس طرح کیا، کانوں کو بھی متوجہ کیا، آنکھوں کو بھی متوجہ کیا، دل کو بھی متوجہ کیا، سماعت، بصارت اور قلوب تینوں کو یکجا کر کے بتایا کہ میں قیامت تک ہاتھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، اے لوگو آنکھوں سے دیکھ لو، زبان سے فرمایا من کنت مولا، اے لوگو کانوں سے سن لو، اور اے لوگو دلوں سے تسلیم کر لو۔ یہی مولائیت کا تسلسل آج تک قیامت تک انسان کی ہدایت کے لیے موجود ہے۔ فرض رسول کا تھا، فرض محمد کا تھا، تو جو آخری ہے اس کا نام بھی محمد ہے۔ اچھا اب اللہ نے فرمایا ایک کام میرے اس رسول کا کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ تمہیں اس دنیا میں آ کر کتاب پڑھائے، یعلم تعلیم دے، یعلمہم الکتاب، اس کا فرض یہ ہے شریعت اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کہ یہ تمہیں کتاب پڑھائے، تمہیں حکمت پڑھائے۔ میں نے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا مدرسہ دیکھا ہے کہ جس مدرسے میں کسی ان پڑھ کو معلم بنا لیا جائے؟ جب ایک عام مدرسے میں کسی ان پڑھ کو معلم نہیں بنایا جا سکتا، تو جسے اللہ نے پورے عالمین کا معلم بنایا، کیا وہ ان پڑھ ہوگا؟ نہ تو معلم ان پڑھ ہے، نہ شریعت اسلام کا تعلق کسی ان پڑھ سے ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ جاسیہ اللہ فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعت من الامر، اے رسول ہم نے تمہیں شریعت امر کا پابند کر دیا ہے، فاتبعھا، رسولی شریعت کی پیروی کرو، ولا تتبع، جہالت کا
تعلق شریعت سے نہیں، آیت نے بتایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور دیکھو ان کی اتباع نہ کرنا جو جاہل ہے۔ اللہ نے آیت میں بتایا کہ جہاں شریعت ہوگی وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں شریعت نہیں ہوگی۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ نے تو بتا دیا کہ جہاں شریعت ہے وہاں جہالت نہیں، جہاں جہالت ہے وہاں شریعت نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ شریعت مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم سے لیں یا اس سے لیں یا اس سے لیں جو 70 مرتبہ یہ کہہ رہا ہو لولا علی لہلک، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی کا عجیب فرمان ہے، مولا کائنات کا عجیب فرمان ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کی ساری برائیوں، جتنی بھی برائیاں ہیں، مولا کائنات نے فرمایا، عجیب فرمان ہے، کلام الامام امام الکلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کی تمام برائیوں جسم عطا کر کے، ہر برائی کو ایک ایک جسم دے کر، ہر برائی کو ایک ایک بدن دے کر، علی فرماتے ہیں میرے سامنے ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ساری برائیوں کو جسم دے کر ایک صف میں میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو میں علی سب سے پہلے، بڑی بڑی برائیاں ہیں لیکن فرماتے ہیں میں علی سب سے پہلے جہالت کا سر قلم کروں گا۔ علی علیہ السلام جہالت کا سر قلم کیوں کریں گے؟ علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جاہل کہتے ہی اسے ہیں جو علی کو مولا نہ مانے۔ اچھا، خاتم النبیین کے بعد لوگوں نے بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے۔ کسی نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ سجا نامی ایک عورت نے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد نبیہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جھوٹا دعویٰ۔ کسی نے، آپ جانتے ہیں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کسی نے 11واں امام ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن آج تک ہر طرح کے دعوے کیے گئے، آج تک کسی میں یہ جرأت نہیں ہوئی۔ جھوٹے دعوے کرنے والوں میں سے کسی میں آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اول خلق ہوا۔ کیوں نہیں کر سکا اول خلق ہونے کا دعویٰ؟ اگر وہ یہ کہے میں اول خلق ہوا تو لوگ پوچھیں گے اچھا بتا زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، سورج کیسے بنا، چاند کیسے بنا؟ اول ہونے کا دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے سامنے عالمین کی ہر شے کو تخلیق کیا گیا ہو اور ہر شے کے
اجزائے ترکیبیہ سے وہ واقف ہو، وہ جانتا ہو کہ کس شے میں کیا جز ہے. اور جو اول ہوگا وہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھ لو. دو فرمان ملتے ہیں، ایک رسول اکرم کا سیاہ ستہ میں کہ رسول جو اول ہوگا وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے. رسول نے دعویٰ کیا سلونی سلونی ما شئتم، مجھ سے پوچھو ما شئتم، جو تمہارا دل چاہے. اور دوسرا دعویٰ مولا کائنات علی کا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو. اس سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ میں چلا جاؤں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یعنی میں تو ہوں گا، تمہیں دیکھوں گا، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اول ہونے کی پہچان کیا ہے؟ اول وہ ہوگا کہ جو دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہ کرے، جو کسی کی شاگردی نہ کرے، وہ پڑھنے نہ آیا ہو، پڑھانے آیا ہو. اول ہونے کی اب دیکھیں، یعنی جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہو، یہاں پڑھانے آیا ہو، یہاں پڑھنے نہ آیا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی اس دنیا میں تشریف لائے، وہ علی جو اول ہے، یہاں پڑھنے نہیں آئے، پڑھانے آئے. اور دلیل علی نے دی کہ میں پڑھنے نہیں آیا، میں پڑھانے آیا ہوں. جب آئے خانہ کعبہ میں آئے. اچھا، خانہ کعبہ میں ایک بات ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں جو کہہ رہا تھا اس سے قبل. خانہ کعبہ میں 3 دن تک سب متفق ہیں. حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہی. 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہی. 3 دن تک. مجھے کوئی ایک روایت بتا دے کسی کتاب سے ڈھونڈ کر 3 دن خانہ کعبہ میں رہی. ایک روایت بتا دے. ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں. مجھے ایک روایت بتا دے ابو طالب تلاش کرنے گئے ہوں کہ فاطمہ بنت اسد کہاں ہے. تلاش کرنے نہیں گئے، علم تھا انہیں. 3 دن رہی خانہ کعبہ میں. دیکھیے، ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں دار، دارون. دارون معنی ہوتا ہے گھر، اور ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں بیت، بیتن. بیتن کے معنی بھی ہوتے ہیں گھر. اب لغت اٹھا کر دیکھ لیں. دارن اس گھر کو کہتے ہیں جس میں آئے انسان چلا جائے، اس میں رات کو سوئے نہ، اس میں رات نہ گزارے، اسے کہتے ہیں عربی میں دارن. اور بیتن اسے کہتے ہیں کہ جس کا گھر ہے وہ اس میں رات گزارے. جس کا گھر ہے
اس میں رات گزارے تو اس پر بیت کا اطلاق ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا تو بدن ہی نہیں ہے، وہ رات کہاں اس نے گزاری؟ عزیزان محترم، یہ خانہ کعبہ بیت اللہ بنتا ہی نہ اگر وجہ اللہ 3 دن کعبے میں نہ رہتے۔ عزیزان محترم، بس میں اس مقام تک گفتگو کو لانا چاہتا تھا کہ علی پڑھنے نہیں آئے، پڑھانے آئے۔ اس کی دلیل علی نے دی۔ 3 دن کے بعد خاتم النبی کعبے میں گئے، علی کی 3 دن تک آنکھیں بند تھیں، خوشبو رسالت کو سونگھا، ماں کی گود کو چھوڑا، ہمک کر رسول کی گود میں آئے۔ اب رسول کے دونوں ہاتھوں پر علی ہیں، آنکھیں کھول کر رسول کی زیارت کی۔ یہ وہ ہیں جو پڑھنے نہیں آئے، پڑھانے آئے۔ آنکھیں کھول کر علی نے رسول کی زیارت کی، اور یہ سب جگہ متفقہ موجود ہے۔ علی نے رسول کی زیارت کر کے رسول کے ہاتھوں پر رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ زبور سناؤں، تورات سناؤں، انجیل سناؤں، یا وہ قرآن سناؤں جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا؟ اب دیکھیں قرآن کے نزول میں ابھی 10 سال باقی ہیں، علی آئے نا 10 سال باقی ہیں۔ 10 سال کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا۔ علی قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے رسول کے ہاتھوں پر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ قرآن سناؤں جو ابھی نازل نہیں ہوا ہے؟ رسول نے تبسم فرمایا، علی نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی 3 دن کے سن میں۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ حضرت علی نے رسول کے ہاتھوں پر ان 114 صورتوں میں سے ایک سورت کا انتخاب کیا۔ اس سورے کا نام ہے سورہ المومنون، جس کا آغاز ہوتا ہے قد افلح المومنون۔ اس سورے کو پڑھا علی نے۔ میں مولا سے پوچھوں، مولا اتنے سورے قرآن میں ہیں، آپ نے سورہ المومنون ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اسی کو کیوں پڑھا؟ کوئی اور سورہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ تو علی فرمائیں گے، میں نے سورہ المومنون اس لیے پڑھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی سورہ المومنون پڑھ کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سورہ مومنون وہ پڑھے گا جو امیر المومنین ہو۔ اچھا، اب عزیزان محترم اس منزل تک میں پہنچ گیا جب حضرت علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کر دی۔ پھر سنیے، اس لیے کہ ایک اہم جملہ آپ کی سماعت ہو رہی ہے، اس مقام پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت علی سورہ المومنون کی تلاوت کر چکے تو اب ایک جملہ ملتا ہے۔ رسول علی سے مخاطب ہوئے، اے علی تم، جملہ سنیں، اے علی تم میری طرح حافظ قرآن ہو۔ سنیے گا، اے علی تم میری طرح حافظ قرآن ہو۔ رسول حافظ قرآن، رسول کہہ رہے ہیں تم میری طرح حافظ قرآن ہو۔ آج شیعوں پر، مسلک تشیع کے لوگوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے
کہ ان میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. کیسے نہیں ہوتے؟ آئیے ہم ہزاروں، توجہ کیجیے گا، ہم ہزاروں حافظ قرآن تمہیں دکھا دیں کہ ہمارے یہاں حافظ قرآن الحمدللہ ہوتے ہیں، ہم ہزاروں تمہیں دکھا دیں. لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے میں اور آپ سب یہ فرض کر لیں، ایک لمحے کے لیے میں اور آپ سب یہ فرض کر لیں کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتا. ایک لمحے کے لیے ہم نے مان لیا نہیں ہوتا، حافظ قرآن نہیں ہوتا، ہم نے مان لیا. ایک لمحے کے لیے فرض کیا ہے ہم میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. ہم ہیں مرید، ہمارا پیشوا اور مولا ہے علی جو رسول کے ہاتھوں پر حافظ قرآن ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے. ہم تو مرید ہیں، ہم تو مرید ہیں. اگر مرید جاہل ہوں تو پروانہ کیا کرو، دعا کرو کہ کسی کا پیر اور پیشوا ایسا جاہل نہ ہو کہ ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے. مرید اور عام آدمی جاہل ہو سکتا ہے. بس یہ دعا کیا کرے کہ کسی کا پیشوا، کسی کا پیر، کسی کا امام ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کوشش کر لے سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے. حضرت حضرت علی فرماتے ہیں اول ہے، اول ہر شے ان 14 کے سامنے خلق ہوئی. ان 14 میں سے کسی سے پوچھ لو کون سی چیز کیسے بنی. حضرت علی فرماتے ہیں انا اول من خلقت علی فطرت. سنو میں وہ اول ہوں جو فطرت پر خلق کیا گیا. پھر مولا کا کلام آگے بڑھا، انا اول من آمن باللہ ورسولہ. میں وہ اول ہوں، میں پہلا ہوں جو سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لایا. اب تیسرا جملہ لائق ہے توجہ ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں انا اول من صدق رسالت رسول اللہ. سنو میں وہ اول ہوں جس نے سب سے پہلے رسول کی رسالت کی تصدیق کی. میں وہ اول ہوں
جس نے سب سے پہلے رسول کی رسالت کی تصدیق کی، ایک مسئلہ یہاں حل ہو گیا، ایک مسئلہ یہاں طے ہو گیا۔ علی کیا فرما رہے ہیں؟ میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے رسالت کی تبلیغ کی۔ بڑا اہم مسئلہ مولا علی کے اس فرمان سے یہاں طے ہو گیا، میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے رسول کی رسالت کی تصدیق کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ 40 سال تک رسول خاموش کیوں رہے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں کیا؟ رسول انتظار کر رہے تھے تصدیق کرنے والا آئے تو اعلان کرے۔ عزیزان محترم، رسول نے انتظار کیا کہ تصدیق کرنے والا آئے پھر میں رسالت کا اعلان کروں۔ اور کیا شان ہے ہمارے رسول کی، پوری جب تصدیق کرنے والا آ گیا تو رسول اکرم نے پوری شریعت اسلام کو 4 جملوں میں سمیٹ دیا۔ جب تصدیق کرنے والا آیا، رسول اکرم نے بڑے بڑے طویل خطبے دیے، کتابوں میں ملتے ہیں لمبے طویل خطبے، لیکن رسول اکرم کی پوری حیات طیبہ میں، پوری زندگی میں رسول کی ایک خطبہ ایسا ہے جو صرف 4 جملوں پر مشتمل ہے۔ اور کیا شان ہے رسول کی، ان 4 جملوں میں رسول نے پوری شریعت اسلام کو سمیٹ دیا۔ رسول کی زندگی کا مختصر ترین خطبہ، لیکن اس 4 جملوں میں پوری شریعت اسلام موجود۔ 124 افراد جب دعوت ذوالشیرہ میں آئے ہیں تو تیسرے دن، یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہا، تیسرے دن جب رسول بول سکے، 2 دن تو بول نہیں سکے، تیسرے دن حضرت ابو طالب نے کہا تکلم ما تحب، اے میرے بھتیجے جو تو چاہے بول۔ اب اپنی پوری حیات طیبہ کا سب سے چھوٹا خطبہ علی نے دے کر دعوت ذوالشیرہ میں پورے اس شریعت اسلام کو سمیٹ لیا۔ سنیں وہ 4 جملے کیا تھے؟ رسول ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو میں تمہیں خدائے واحد اور احد کی طرف بلاتا ہوں۔ پہلا جملہ، میں تمہیں خدائے واحد اور احد کی طرف بلاتا ہوں۔ پہلا جملہ توحید، کہ تم مجھے رسول مانو۔ دوسرا عقیدہ رسالت، تاکہ تم آخرت میں فلاح پا سکو۔ عقیدہ آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ اب رسول نے 120 یا 124 افراد سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں کوئی ہے جو میری مدد کر کے، میری نصرت کر کے، میرا وسیع، میرا وزیر، میرا جانشین بننے کے لیے تیار ہو؟ امامت۔ 4 جملوں میں سمیٹ دیا۔ ختمی مرتبت نے پوری شریعت اسلام کو توحید، رسالت، عقیدہ قیامت
عقیدہ امامت. درمیان میں سے 10 سال کا وہ بچہ کھڑا ہو گیا جس نے سب سے پہلے فرماتے ہیں نا حضرت علی انا اول من صدق رسالت رسول اللہ، سب سے پہلے میں علی نے رسول کی رسالت کی تصدیق کی ہے. درمیان میں کھڑا ہو گیا. رسول نے کہا کوئی ہے تم میں سے جو میری مدد اور نصرت کر کے میرا وسیع وزیر جانشین خلیفہ بننے کے لیے تیار ہو؟ علی درمیان میں کھڑے ہو گئے، 10 سال کی عمر. انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ. اچھا آپ سب بیٹھے نا، اتنا بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب کی نظریں الحمدللہ میری طرف ہے. اب اگر جو سب مجھے دیکھ رہے ہیں درمیان میں کوئی کھڑا ہو کر بولنے لگے تو جو ساری نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں اگر وہ بولنے لگے تو ساری نظریں مجھے دیکھنے کے بجائے اسے دیکھیں. بس اب جملہ نتیجے کا سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. علی کھڑے ہوئے، 124 افراد کا مجمع، سب کی نظریں رسول کی طرف تھیں. علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ. اب جو ساری نظریں رسول کی طرف تھیں وہ نظریں اب ساری گئیں علی کی طرف. اب رسول کے بجائے سب نے علی کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ساری نظریں ادھر گئی. یا ایک جملہ ملتا ہے بس دعوت ذوالعشیرہ کا، جب رسول کی طرف سے نظریں سب کی علی کی طرف گئی تو رسول نے تبسم فرمایا، رسول مسکرائے. مجھے نہیں پتا، یہ کتابوں میں موجود ہے. رسول نے تبسم فرمایا جب سب کی نظریں رسول کے بجائے اب علی کی طرف گئی تو رسول نے تبسم فرمایا. مجھے نہیں پتا کیوں فرمایا تبسم، لیکن میرا خیال ہے کہ رسول نے اس لیے تبسم فرمایا کہ ہاں اے لوگوں، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے نظر ہٹے تو علی پہ نظر پڑے. چاہتا ہوں کہ مجھ سے نظر ہٹے علی پہ نظر پڑے. لیکن وہ علی جو اول تصدیق رسالت کرنے والا ہے، اس کی بیٹیاں کربلا میں بے پردہ ہیں. کوفے میں حضرت مسلم ابن عقیل پر ایک ایسا وقت آیا کہ عصر کی نماز میں حضرت مسلم ابن عقیل کی اقتدا میں 17 افراد نے نماز پڑھی. لیکن جب مڑ کر حضرت مسلم ابن عقیل نے دیکھا تو پھر ان 17 میں سے کوئی بھی نہ تھا. اب حضرت مسلم ابن عقیل کربلا میں کوفے میں حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے. ایک گھر کے پاس جا کر بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد ایک خاتون گھر سے نکلی. تاریخ نے جس کا نام توعہ لکھا، اس نے اپنے گھر کے دروازے پر
ایک اجنبی کو بیٹھا ہوا دیکھا، کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ تو پانی کا کوزہ لے کر آئی، حضرت مسلم ابن عقیل نے پانی پیا، پھر سر جھکا کر وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد پھر تو آئی، دیکھا پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نے کہا اے اجنبی، پانی پلا دیا، اب اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ غضب کا جملہ ہے۔ تو کہتی ہے اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ سر جھکا کے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ابھی حضرت مسلم ابن عقیل کا سر جھکا ہوا ہے اور مسلم ابن عقیل علیہ السلام پوچھ ہی رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت مسلم ابن عقیل نے توعہ سے، کیا پوچھتے؟ پہلا سوال، کیا تم امام حسین کو جانتی ہو؟ کہنے لگی وہ تو میرے مولا ہیں، وہ تو میرے آقا ہیں، وہ تو میرے پیشوا ہیں۔ اب حضرت مسلم نے دوسرا سوال کیا، تمہیں پتہ ہے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجا ہے؟ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں، وہ میرا شہزادہ مسلم ابن عقیل ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے اب سر کو اٹھایا، کہا انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو احترام کے ساتھ گھر لے گئی۔ تفصیلات نہیں، مختصراً عرض کر رہا ہوں، ساری رات حضرت مسلم ابن عقیل عبادت الہیہ میں مصروف رہے۔ جب فجر کا وقت آیا، حضرت مسلم ابن عقیل نے محسوس کیا کہ بہت سارے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے اور وہ اسی گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنی تلوار کو نکالا۔ عزاداروں، بڑے عجیب جملے ہیں مقتل کے۔ اپنی تلوار کو نکالا تو آ کے گھر کے صدر دروازے کی طرف بڑھے تاکہ گھر سے باہر چلے جائیں۔ تو صدر دروازے پر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آقا، جنگ کی حکمت عملی یہ رکھیں کہ گھر میں رہ کر جنگ کریں، باہر جا کر جنگ نہ کریں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا نہیں، میں گھر میں رہ کر جنگ نہیں کروں گا۔ عجیب جملے ہیں روایت کے۔ وہ اصرار کرتی رہی گھر میں رہ کر جنگ کریں۔ کہا نہیں، گھر میں رہ کر جنگ نہیں کروں گا، میں باہر جا کر جنگ کروں گا۔ جب کسی طرح حضرت مسلم ابن عقیل نہیں مانے تو دوڑ نے ہاتھ جوڑ کر کہا اچھا آقا، مجھے اس کا سبب بتا دیں کہ آپ گھر میں رہ کر جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے، آپ باہر جا کر کیوں جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ جب سبب پوچھا نا توبہ نے تو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں آپ سمجھ گئے، میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر جملے کر رہا ہوں۔ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں توبہ، میں یہ نہیں چاہتا کہ نامحرم سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ نامحرم سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو جائیں۔
مسلم کو اللہ نے پہلے بلا لیا، ورنہ مسلم کربلا کی شام غریبہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ نامحرم سپاہی بیویوں کے سروں پر نیزے مارے اور ان کی چادریں اتارے۔ کسی طرح طویل جنگ کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے لعین ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب دربار میں پہنچے تو کسی نے مسلم ابن عقیل سے کہا امیر کو سلام کرو، امیر کو سلام کرو، تو سب کو پتہ ہے آپ کو جواب حضرت مسلم ابن عقیل نے ایک مرتبہ جلال انگیز لہجے میں کہا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ عزادارو، حضرت مسلم ابن عقیل کا سر بلند ہے، سینہ تنا ہوا ہے، جلال کے عالم میں لعین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جلال انگیز لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، سینہ تنا ہوا ہے، سر بلند ہے۔ جب شام کی رہائی کے بعد قافلہ مدینے پہنچ گیا تھا تو کسی نے جناب سید سجاد علیہ السلام سے کہا مولا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا، جب آپ کے چچا مسلم ابن عقیل دربار میں گئے تھے، سینہ تنا ہوا تھا، سر بلند تھا، لیکن مولا جب آپ دربار میں گئے تھے آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ مولا کیا توق کا مولا کیا توق کا وزن زیادہ تھا، اس کی وجہ سے سر جھکا ہوا تھا؟ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا اے شخص تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اے شخص تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جب میرا چچا دربار میں گیا تھا تو اکیلا تھا، جب میرا چچا دربار میں گیا تو اکیلا تھا، جب میں دربار میں گیا میری پھوپھیوں کے پاس بندھے ہوئے تھے، میں سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا، میں اپنا چہرہ کیسے بلند کر سکتا تھا؟ بالآخر ظالم نے کہا جلاد سے کہ انہیں چھت پر لے جاؤ اور چھت پر لے جا کر اس طرح قتل کرو کہ ان کا سر دارالعمارہ کی چھت سے باہر ہو، تاکہ جب یہ قتل ہو جائیں تو ان کا سر چھت سے گر کر زمین پر آئے۔ اے جلاد اس طرح قتل کرنا۔ جلاد مسلم ابن عقیل کو لے کر چلا، جب سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا تو روایت یہ ہے کہ جلاد کو رسول اللہ نظر آئے، جلاد کو رسول اللہ نظر آئے، اپنی داڑھی کو ریش مبارک کو پکڑ کر رسول نے جلاد سے کہا ظالم میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ظالم میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ جلاد ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہو کر نیچے بھاگا۔ اب مسلم ابن عقیل چھت پر پہنچ چکے ہیں۔ عزیزو، 9 ذی الحجہ کا واقعہ ہے نا، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کو کربلا کا پہلا شہید کہا جاتا ہے۔ یہاں سے شہادت کا آغاز ہوا۔ مسلم ابن عقیل 9 ذی الحجہ ہے، دارالعمارہ کی چھت پر ہے،
اب چونکہ جلاد خوف زدہ ہو کر چلا گیا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کو تھوڑا سا موقع مل گیا، چھت سے حضرت مسلم ابن عقیل سے، حضرت مسلم ابن عقیل نے، آپ کے ذہن میں نا 9 ذی الحجہ ہے، اگلے دن بقرعید ہے، حضرت مسلم ابن عقیل نے چھت سے نیچے بازار کی طرف جھانک کر دیکھا، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر خرید و فروخت میں مصروف ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ وہیں سے بلند آواز سے مسلم ابن عقیل نے پکار کر کہا، اے لوگوں، میں بھی اپنے 2 بچے ساتھ لایا تھا، اے لوگوں، میں بھی اپنے 2 چھوٹے بچے ساتھ لایا تھا، اے لوگوں، میں شہید ہو جاؤں، ان بچوں کو نہ بتانا تمہارا بابا مارا گیا، ان بچوں کو نہ بتانا تمہارا بابا مارا گیا۔ عزیزو، مسلم ابن عقیل کو تھوڑا سا موقع ملا تھا نا، اب یہ مسلم ابن عقیل کی انفرادیت ہے۔ مسلم ابن عقیل نے اپنی انگشت شہادت کو منزل ثعلبیہ اور منزل سوق کی طرف بلند کیا۔ امام حسین قافلے کے ساتھ سفر میں تھے، دائیں طرف حضرت عباس تھے، بائیں طرف حضرت علی اکبر تھے۔ امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے تھے، حضرت مسلم ابن عقیل نے دارالعمارہ کی چھت سے انگشت شہادت کو منزل سوق کی طرف کیا اور منزل سوق کی طرف کر کے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حضرت عباس امام کے دائیں طرف ہے، علی اکبر بائیں طرف ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے بلند آواز سے کہا، وعلیکم السلام یا اخی، اے میرے بھائی، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ حضرت عباس نے نظریں جھکا کر امام حسین سے عرض کی، ہاتھ جوڑ کر، مولا یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کسے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ مولا حسین نے کہا، بھیا عباس، اگر دیکھو گے تو تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ عباس نے کہا، مولا مجھے دکھائے۔ جب عباس نے اصرار کیا، امام حسین نے اپنی 2 انگلیوں کو سامنے کیا، حضرت عباس نے نظر ڈالی، حضرت مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پر لٹایا ہوا ہے، سر چھت سے باہر ہے، جسم چھت کے اوپر ہے، جلاد ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے اور قریب ہے کہ مسلم کو قتل کرے اور مسلم کا سر جا کر زمین پر گرے۔ حضرت عباس سے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ آگے بڑھے، امام حسین نے عباس کی شانے پر ہاتھ رکھا، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا، مولا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائی کا سر چھت سے زمین پر گرے۔ آج کی گفتگو کے آخری جملے، مولا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا میرے بھائی کا سر چھت سے زمین پر گرے۔ امام حسین نے کہا، بھیا تم نے چھت پر دیکھا ہے، ذرا زمین پر دیکھو۔ اب تو زمین پر حضرت عباس نے نظر ڈالی تو دیکھا فاطمہ زہرا اپنا دامن پھیلائے چھت کے نیچے کھڑی ہے، بیٹے مسلم میں تیرا سر نیچے نہیں گرنے دوں گی، اپنے دامن میں